ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے اسی سے ریلیٹڈ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے پاس اہل کوفہ سے کوئی خط آیا، اور اس میں انہوں نے جب وہ خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ اتنے اتنے لوگوں نے قرآن مجید جو ہے وہ پڑھ لیا ہے، اس کے وہ قاری بن چکے ہیں. تو انہوں نے اللہ اکبر کہا اور خوش ہوئے. بڑے خوش ہوئے، اللہ اکبر، تو اتنے قاری کوفہ میں تیار ہو گئے. جی، تو کہتے ہیں فقلت اختلفوا، تو میں نے کہا کہ اب یہ تو اب لڑ پڑے، اب لڑ پڑیں گے. تو انہوں نے وہ غصے ہوئے فغضب، اور کہتے ہیں کہ اختلفوا فقال اف ما یدریک، تمہیں کیا ہمارا پتا، ناس ہو، تمہیں کیا پتا. تم کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہو کہ اب یہ کہتے ہیں قرآن کہ سیکھ لیا تو لڑیں گے؟ جی جی، وہ ناراض ہوئے اور کہتے ہیں کہ وہ بھی چلے گئے، میں بھی اپنے گھر آ گیا. اور پھر بعد میں انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے غور کیا کہ یہ تم نے کس بنیاد پہ یہ کہا. میں نے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ اتنے لوگ قاری بنے گے، اتنے لوگ قرآن پڑھنے، اور آپ نے اس کو جو ہے منفی سینس میں لیا ہے. انہوں نے کہا من ای شیء عرفت، تو فقلت قرأت، تو کہتے ہیں میں نے پھر قرآن مجید کی 2-3 آیات پڑھی. ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، اور پھر واللہ لا يحب الفساد تک. پھر انہوں نے کہا کہ پھر میں نے پڑھی اذا قیل له اتق اللہ اخذتهم العزة بالاسم فحسبه جہنم ولبئس المہاد ومن الناس من يشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. اب یہ اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی ایک مقام میں جو انسان کی نفسیات پر اور انسان کے کردار پر ایک تبصرہ کیا گیا ہے، اس سے انہوں نے ایک رہنمائی لی، اس سے انہوں نے ایک استنباط کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگوں کے ہاں قرآن کو سیکھنے سے کس طرح کے رویے سامنے آ سکتے ہیں یا کچھ آ رہے ہیں. تو ان 2 مشاہدے کو اور قرآن کی ان آیات کو سامنے رکھ کر انہوں نے ایک نتیجہ اخذ کیا. صحیح. اور وہ بہت اہم بات ہے. اور ایسے ہی ہم دیکھا کہ سیدنا عمر کو اس وقت اندازہ نہیں تھا، پھر ان کو آہستہ آہستہ کچھ مشاہدہ ان کو بھی اندازہ ہوا کہ بات کس طرف جا رہی ہے. تو اصل میں عبداللہ بن عباس کہنے چاہ رہے ہیں کہ کوفہ میں قرآن کی تعلیم کا اہتمام کرنے سے قراء کی ایک بڑی تعداد تو پیدا ہو گئی ہے. تو ظاہراً یہ خوشی کی بات ہے قرآن کے قراء، لیکن اس کے ساتھ ایک مفسدہ بھی جڑا ہوا. انسان کی نفسیات میں ایک کمزوری ہے. اب خدشہ وہ ہے کہ وہ اس میں نمایاں ہو جائے گی. تو وہ انہوں نے سورہ بقرہ کی آیات ہیں بالکل صحیح، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا، جو ظاہر اس تناظر میں تو اہل کفر کے کچھ لوگ پیش نظر ہوں گے جن کے ہاں یہ رویہ ہے، لیکن انسانی نفسیات تو ایک جیسی ہے. وہ رویہ کفر کے ساتھ بھی پیدا ہو سکتا ہے، وہ رویہ کمزوری سے ایمان کے ساتھ پیدا ہو سکتا ہے. تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، دیکھو لوگوں میں تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کے لحاظ سے بڑے سیانے سمجھدار، بڑے اچھی گفتگو کرنے والے، اور وہ تمہیں اپنی قسموں سے، اپنی گواہیوں سے اپنے اخلاص کا یقین بھی دلا دیں گے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، لیکن ان کے اندر جھگڑالو پن، یعنی اپنے تکبر کے احساس سے یا اپنی اس مہارت کے احساس سے ایک یہ رویہ پیدا ہو جائے، أَلَدُّ الْخِصَامِ. تو یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی اس شخصیت یا اپنے اس اعتماد کی بنیاد پر ان کے اندر ڈومینیٹ کرنے کا ایک رویہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ پھر جب معاشرے میں جاتے ہیں تو اپنی اس اعتماد کو یا اپنی اس مہارت کو لوگوں میں فساد پھیلانے اور قتل و غارت اور اس کے جذبات پر انگیخت کرنے اس میں، اور ان کا پھر یہ احساس تکبر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ان کو اگر کوئی سمجھانے کی بھی کوشش کرے نا، اتق اللہ اخذتہ العزت بالاسم، اس کا جو احساس بڑائی ہے وہ اس کو اور گناہ پر
آمادہ کر دیتا. بالکل ٹھیک. تو عبداللہ بن عباس اصل میں اس رویے کو ایک انسانی کمزوری پر محمول کر کے اس کو اپلائی کر رہے ہیں قرآن کے قاریوں پر. جنہوں نے قرآن تو سیکھ لیا لیکن قرآن سیکھنے سے ان کو جو ایک مقام یا ایک حیثیت یا امتیاز حاصل ہوا ہے یہ ان کے اندر پیدا کرے گا بڑائی اور تکبر کا احساس, اور وہ اتنا بڑھ جائے گا کہ یہ ان کا علم پھر لوگوں کے اندر تواضع اور عجز یہ چیزیں پیدا نہیں کرے گا. یہ ان کے اندر ایسے جذبات کو ہی فروغ دے گا جس سے فساد پھیلے. اور ان کو اگر کوئی تلقین کرنے کی کوشش کرے گا, نصیحت کرنے کی, اصلاح کی, تو اس سے ان کا جو پندار ہے وہ اور متاثر ہوگا اور وہ مزید گناہ میں پڑتے چلے جائیں. بالکل ٹھیک. اور یہ کیس ان کا درست بھی ثابت ہوا آگے چل کے, گروہی طور پر بھی سامنے آیا اور شخصی طور پر بھی, کہ یعنی ایمان کی تربیت کے بغیر, شخصی تربیت کے بغیر قرآن کا علم یا دین کا علم فی نفسی ہی ضروری نہیں کہ وہ انسان کی شخصیت کو ویسا بنائے. وہی علم وہ انسان کی شخصیت کو بگاڑ دینے اور اس میں کجی پیدا کرنے کا بھی موجب بن سکتا. ابن عباس بڑے پرومیننٹ صحابہ میں سے ہیں اور حضرت عمر موجود ہیں, ان کے پاس حکومت بھی ہے, تو انہوں نے کوئی ایسا اقدام سوچا کہ میں ایک ایسا نظام مرتب کر دوں تعلیم کا کہ جس میں اس کا اہتمام کیا جائے؟ اصل میں یہ چیز ہے نا, یہ مفروضہ صحیح نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس اقتدار اور حکومت ہو تو پھر ہر چیز آپ کے کنٹرول میں ہوتی. صحیح. سیاسی طاقت جو ہے وہ کچھ چیزوں کو ہی مینیج کر سکتی ہے, اور انسانی معاشرہ بہت پیچیدہ, انسانی رویہ تو نہیں بدل سکتی. جی. انسانی معاشرے میں چیزیں جیسے ہو رہی ہیں, ڈائنامکس ہیں, ان کو تو نہیں بدل سکتے. بالکل ٹھیک.